اللہ نے تو عاشرہن بالمعروف کہہ دیا، لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں کے حقوق کی حفاظت کے لیے حدیث اور سنت کے نمونوں کا انبار پیچھے چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہترین وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں، تم میں سے بہترین وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں، اور تم میں سے کامل کون ہے؟ اللہ ہمارے گھر کے مردوں کو کامل بنا دے، اللہ ہمارے بیٹوں ہمارے بھائیوں کو کامل بنا دے۔ فکر اپنے شوہروں کی نہیں، اپنے گود میں پلنے والے بیٹوں اور اپنے ساتھ کھیلنے والے بھائیوں کی کیا کرے۔ تم میں سے کامل وہ ہے جو اپنی بیوی کے حق میں اچھا ہے، اپنی بیوی کے حق میں اچھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سرٹیفکیٹ دے دیا کامل ہونے کا اس شخص کو جو اپنی بیوی کے حق میں اچھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اگر تمہیں ان کی کوئی عادت ناپسند ہو تو ان کی کوئی خیر اور بھلائی دیکھ لو۔ اور اسی طرح حدیث میں ایک اور جگہ مسلم شریف کی حدیث میں الفاظ آتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی مومن اپنی بیوی سے بغض نہ رکھے، کوئی مومن اپنی بیوی سے بغض نہ رکھے، اگر اس کو ایک عادت پسند نہیں تو اس کی دوسری پسند بھی تو ہوگی۔ اور حجۃ الوداع کے موقع پر جہاں پہ آپ نے بہت ایک جامع سے خطبہ دیا تو مسلم میں حدیث کے الفاظ آتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں بیویوں کے حقوق کے حوالے سے مردوں کو تاکید کی، اپنی بیویوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، اپنی بیویوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، جن کو اللہ کے نام پر تم نے اپنے لیے جائز اور حلال کیا ہے، جن کو اللہ کے نام پر تم نے اپنے لیے جائز اور حلال کیا ہے، ان کو وہی کھلانا جو خود کھاتے ہو، ان کو وہی پلانا، ان کو وہی پہنانا جو خود پہنتے ہو۔ گویا شوہروں کو شریعت نے سکھا دیا کہ نان، نفقہ، ضروریات زندگی، نیسیسٹیز آف لائف اپنی جیب، اپنی مالی استطاعت اور اکنامک افورڈیبلٹی کے مطابق اس شوہر نے اپنی بیوی کو ادا کرنی ہے۔ یہ اس کے تقوی کا پیمانہ ہے۔ جو خود کھاتے ہو وہ اس کو کھلاؤ، اور جو خود پہنتے ہو وہ اس کو پہناؤ۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ یہ بھی فرما دیا، وہ تحفہ یا وہ ہدیہ جو تم اپنی بیوی کو دیتے ہو وہ تمہارے لیے ایک بہترین صدقہ ہے۔ یہ ہے وہ بیوی کے حقوق جو اللہ سبحانہ تعالیٰ اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواتین اسلام کو بیویوں کو شوہروں سے دلواتے ہیں۔ ان کا نان، نفقہ، کھانا پینا، پہننا اوڑھنا شوہر کی جیب اور استطاعت کے مطابق اس کے لیے بہترین، اس کے اخلاق اس کے لیے بہترین، اس کو محبت دلوائی جا رہی ہے، توجہ دلائی جا رہی ہے، شفقت دلوائی جا رہی ہے، شوہر کو اس کی محبت، خلوص، اخلاص، ایثار، خیرخواہی کی تربیت اور حسن سلوک، حسن معاملات کی تربیت دے کر اس کے نان نفقے کا مکلف کیا جا رہا ہے۔ اور صرف نان نفقے نہیں، مزید اس کو تحفے اور ہدیے دینے کی طرف مائل کیا جا رہا ہے۔ شریعت کہیں بھی اس کو بدتمیزی، بد اخلاقی، بد زبانی، بد کلامی، گالی گلوچ، لڑائی جھگڑے کی نہیں، اور سختی اور تشدد کا حکم اور طریقہ نہیں سکھاتی، نرمی اور حسن سلوک کا طریقہ سکھاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم اور بخاری کی حدیث ہے، عورت پسلی کی طرح ٹیڑھی ہے۔ یہ ٹیڑھ ہے عورت میں، اس کو تسلیم بھی کر لیجئے۔ اپنی کمیوں کو تسلیم بھی کرنا ضروری ہے تاکہ کوئی ہماری کمی کی اصلاح نہیں، ہم خود ہی اپنے ٹیڑھ کو تسلیم کر کے اس کو سیدھا کر لیں۔ عورت پسلی کی طرح ٹیڑھی ہے، اللہ ہمارے مزاجوں میں سے یہ کجیاں بھی خارج کر دے، اور اللہ ہمیں اپنی فطری کمی اور کوتاہیوں کا اعتراف کر کے اللہ زندگی کی مہلت ہی میں اپنی اصلاح کر کے اپنے شوہروں کی آنکھوں کی ٹھنڈک بننے کی توفیق بھی عطا فرما دے۔
آپ نے فرمایا عورت پسلی کی طرح ٹیڑھی ہے، تم میں سے جو اسے سیدھا کرنے کی کوشش کرے گا. یہ بہت ہی کامن سا جملہ ہے ماشاء اللہ. سیدھا کر دینا میں نے تمہیں، آپ نے بتا دیا سیدھا نہ کرنا. تم میں سے جو اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرے گا وہ اس سے توڑ دے گا. اپنی اپنی پسلیوں کو ذرا محسوس کر لیجئے. ہاں کیسی ہوتی ہیں؟ گول ہے نا، کروڈ ہے پورے ارد گرد. تم میں سے جو اور سخت ہوتی ہیں، برٹل ہوتی ہیں کہ نہیں پسلیاں؟ ذرا ٹٹولے نا اپنے سائڈوں پہ، کروڈ ہوتی ہیں، آگے سے پیچھے تک جاتی ہیں، گول بالکل. تم میں سے جو اسے سیدھا کرنے کی کوشش کرے گا وہ اسے توڑ دے گا. لہذا تم میں سے جو اس سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے اس کی ٹیڑھ ہی کی حالت میں اٹھائے. تم میں سے جو اس سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے اس کی ٹیڑھ ہی کی حالت میں اٹھائے. آج بڑے محظوظ ہو رہے ہیں نا، اچھے لگ رہے ہیں، حقوق مل رہے ہیں. انشاءاللہ پھر جب اللہ جا کے آگے سیدھا کرے گا نا پھر بھی پتا چلے گا. اچھی بیویوں کی صفات بھی آنی ہے آگے جا کے. بہرحال تم میں سے جو اس سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے اس کے ٹیڑھ ہی کی حالت میں اٹھائے. اور ایک اور حدیث میں اضافہ ہے مسلم کی میں کہ پستی جتنی اونچی ہوتی ہے اتنی ہی زیادہ ٹیڑھی ہوتی ہے. اس کا گھرانہ جتنا اونچا ہے، اس کی ڈگری جتنی بڑی ہے، وہ جتنی خوبصورت ہے، جتنی مالدار ہے، جتنے بڑے باپ کی بیٹی ہے نا وہ اتنی زیادہ ٹیڑھی ہوگی. ایسے ہے. کتنی حکمتیں ہیں نا، اور کتنے صحیح احکامات ہیں. پسلی جتنی اونچی ہوتی ہے اتنی زیادہ ٹیڑھی ہوتی ہے. اللہ ان کجیوں کو اپنی زندگی میں نکالنے کی بھی توفیق عطا فرما، اور اللہ اپنی بلندیوں پر، دنیاوی عارضی زندگی کی چھوٹی چھوٹی بلندیاں، اللہ ان پر تکبر اور گھمنڈ سے بھی بچنے کی توفیق عطا فرما. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے اتنے خوبصورت واقعات ہیں. عاشروہن بالمعروف کے. ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر پر تشریف لے جا رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات میں سے کوئی آپ کے ساتھ تھیں اور وہ سواریوں پر تھیں. آپ کو پتہ ہے کہ سواریوں کے اوپر وہ پالکیاں سی اور ہودے سے رکھے جاتے تھے جن پر یہ پردہ نشین خواتین بیٹھ جاتی تھی نا. تو وہ ہودا سا اس اونٹ کے اوپر تھا اور جو اونٹ کو ہانکنے والا ہے وہ اس کو بہت تیزی سے چلا رہا تھا، جس کی وجہ سے کیا تھا، وہ اوپر والی پالکی بری طرح سے ہچکولے کھا رہی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اس اونٹ کو کس طرح بری طرح سے بھگایا جا رہا ہے اور سواری کس طرح بری طرح سے ہچکولے کھا رہی ہے. تو آپ نے اس کو روکا اور اسے کہا سواری کو اتنا تیز مت چلاؤ، کیا تمہیں معلوم نہیں ان کے اندر آبگینے ہیں؟ آبگینے کس کو کہتے ہیں؟ پانی کے بلبلے دیکھیں، پانی کے بلبلے دیکھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین اسلام کے ساتھ کتنی محبت کی ہے نا، اور کتنے پیارے الفاظ یوز کیے. کیا تمہیں معلوم نہیں؟ یہ ہے میرا وہ دین. ہمیں آبگینوں کے تصور سے رکھتا ہے. وہ جو میں کہتی ہوں نا کہ اسلام ہمیں گھروں کی رانیاں، مہرانیاں، شہزادیاں بنا کے رکھتا ہے تو غلط نہیں ہے. ارے وہ تو مجھے اور آپ کو آبگینے کہہ رہا ہے. یہ تو پانی کے نازک سے بلبلے ہیں. کیا تمہیں معلوم نہیں ہے اس میں آبگینے ہیں، ہلکی سی ٹھیس سے ٹوٹ جاتے ہیں. کتنی حفاظت ہے، کتنی محبت ہے، کتنی نرمی ہے، کتنی شفقت ہے. مجھے شوہر کہتے ہیں میں تمہاری اکڑ توڑ کے رکھنی ہے. نہیں، بہت نازک ہے عورت، اس کی حفاظت کرو، اس کے ساتھ شفقت کرو، اس سے محبت کرو. اور پھر کتنے خوبصورت محبت اور شفقت کے نمونے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ بہت ہی خوبصورت واقعات ہیں. حضرت عائشہ بہت چھوٹی عمر کی تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد نکاح میں آئیں. اتنی چھوٹی عمر کی تھی کہ سہیلیوں کے ساتھ کھیلتی تھیں اور گڑیوں کے ساتھ کھیلتی تھیں. اور ہوتا کیا تھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لاتے تھے تو سہیلیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روب سے نا ادھر ادھر چھپ جاتی تھیں. اور ہمیں واقعہ پتا چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کی سہیلیوں کو ڈھونڈتے تھے اور ان کو کہتے تھے کہ عائشہ کے ساتھ کھیلو اور عائشہ کا دل بہلاؤ. آج پابندیاں لگا دی جاتی ہیں، سختیاں کر دی جاتی ہیں اور کرخت رویے، اور اس پر فخر کیا جاتا ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نمونہ نہیں ہے. حضرت عائشہ اور دل لگی ہے نا، کتنی کانورسیشن ہے اور کتنا انٹریکشن ہے. اور یہ سارے نمونے میں آپ کو سناؤں گی نا تو اس میں ذہن میں پیچھے رکھیے گا کہ آپ کتنے مصروف تھے، آپ کی کتنی ذمہ داریاں تھیں، آپ کی پوزیشن، آپ کی ڈیزگنیشن، آپ کی رسپانسبلٹیز، آپ کا عہدہ، سب چیزوں کا خیال رکھیے گا. مدینہ کا ہیڈ آف اسٹیٹ، مدینہ کا آرمی چیف، مدینہ کی سپریم کورٹ کا جسٹس، اور پتہ نہیں اور کیا کیا کچھ.
کتنا کچھ اور کتنی ذمہ داریاں اور کتنی مصروفیتیں اور کتنے بڑے درجے اور کتنے بڑے عہدے، ان سب کے ساتھ ازواج مطہرات کے ساتھ اتنی محبت، اتنی شفقت، اتنا ذہن، اتنا دماغ، اتنا وقت لگایا جا رہا ہے، اور اتنا پیشنس اور تحمل ہے کہ اتنی توجہ. ہم تو ذرا کاموں میں الجھ جاتے ہیں تو ہمیں اپنے گھر کے بنیادی کاموں کی طرف توجہ دینے کی فرصت نہیں رہتی، اور جھنجھلا اٹھتے ہیں اور چڑچڑے ہو جاتے ہیں اور بدمزاج ہو جاتے ہیں. مزاج کا حالت دیکھیے کہ اتنی ذمہ داریوں کے باوجود. ایک دفعہ آئے حضرت عائشہ ایک گھوڑے کے ساتھ کھیل رہی تھی، چھوٹی سی بچی ہے گھوڑے کے ساتھ کھیل رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ یہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ گھوڑا ہے. تو آپ نے فرمایا یہ کیسا گھوڑا ہے جس کے پر ہے؟ تو حضرت عائشہ نے آگے سے فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے گھوڑے کے پر نہیں تھے. مطلب کتنی انوالومنٹ ہے اور کتنا ان کے ساتھ انٹریکشن ہے اور ان کے لیول پہ آ کے بات کی جا رہی ہے. حضرت عائشہ کو وہ واقعہ بھی ہے کہ حضرت عائشہ کے ساتھ ایک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوڑ لگائی. کتنی انٹرٹینمنٹ ہو رہی ہے، کتنی توجہ دی جا رہی ہے کہ آج کے شوہر معاشرے کے ایسے ہیں. معاشرے کے شوہر اس لیے نہیں ہیں اس طرح کے، کیوں؟ کیونکہ ماؤں نے یہ تعلیمات ان بچوں کو شوہر بننے سے پہلے سکھائی نہیں تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے ساتھ دوڑ لگا رہے ہیں، اور کیا ہوا؟ حضرت عائشہ آگے نکل گئی، چھوٹی تھی نا اس وقت، اور ظاہر زیادہ تیز ہوں گی، ایکٹیو ہوں گی. حضرت عائشہ آگے نکل گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے رہ گئے. اور پھر ایک دفعہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ جی چلو کوئنسیڈنشلی کبھی لگ گئی ریس اور لگ گئی دوڑ، اچھا ایک ہی دفعہ ہوا تھا، نہ پھر ایک اور موقع ہے، ایک اور موقع ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک اور موقع پر لیٹر سٹیج آف ہز لائف ایک اور دفعہ دوڑ لگائی. اب کیا ہوا؟ حضرت عائشہ پیچھے رہ گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے نکل گئے. اور صرف دوڑ نہیں ہے، ساتھ مذاق بھی ہے، مزہ بھی ہے، دلجوئی بھی ہے، اور وہ پچھلا سیکوینس یاد بھی ہے. آپ نے فرمایا عائشہ یہ پچھلی دوڑ کا بدلہ ہو گیا. یہ مطلب پیچھے دفعہ تم آگے نکلی تھی، اس دفعہ میں آگے نکل گئی. کتنا ایک وہ لائٹ اور ایک لائولی سا نوڈ ہے نا گھر کے اندر، اور کتنی میوچل انڈرسٹینڈنگ اور انٹریکشن، اور کتنا خوبصورت سا پاکیزہ سا، اور کتنا کوئی تنقید نہیں ہے، کوئی چگلیاں نہیں ہو رہی، لیکن پھر بھی ہنسایا بھی جا رہے اور آپس میں ایک دوسرے کو محبت اور توجہ بھی دی جا رہی، اور کتنا ٹائم سپینڈ کیا جا رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے ساتھ محبت کا طریقہ کہ آپ کسی برتن میں کسی ایک جگہ سے پانی پیتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ سے پانی پیتے تھے. آپ ایک سالن میں سے ہڈی کو جس جگہ سے چوستی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اسی جگہ سے کھاتے تھے. محبت کا ایک طریقہ ہے نا، محبت کا ایک انداز ہے. ایک دفعہ حضرت صفیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس روتے ہوئے آئیں. یہودی والد کی بیٹی تھی، یہودی سردار کی بیٹی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حدیث میں یہ واقعہ پڑھ رہے تھے نا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور رو رہی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس روتی ہوئی کہنے لگی کہ مجھے حضرت عائشہ کو اور باقی دوسری کچھ امہات المومنین کا تذکرہ کیا کہ وہ میرے مقابلے میں فخر جتاتی ہیں، وہ میرے مقابلے میں فخر جتاتی ہیں، اور مجھے کہتی ہے تم یہودی کی بیٹی ہو. اور پھر ساتھ رونا شروع ہو گئی کہ مطلب اتنا غم ہے کہ مجھے یہودی کی بیٹی کہتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ راوی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صفیہ کا کہ ان کے آنسو پوچھتے جا رہے تھے، ان کے سر پر بڑی محبت سے ہاتھ پھیرتے جا رہے تھے، اور ساتھ کیا کہہ رہے تھے کہ صفیہ تم نے ان کو کہہ دینا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ میرے والد تھے، حضرت ہارون میرے بھائی تھے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے شوہر ہیں. تمہیں مجھ پر فخر کیسے؟ کہ مطلب تم تو ون اپ ہو، تمہارے تو جو لڑی ہے اور جو تمہارا خاندان ہے. پھر ایک اور واقعہ آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ایک زوجہ محترمہ کے گھر تشریف لے گئے، کیونکہ آپ کا طریقہ یہ تھا نا کہ حالانکہ آپ آگے جا کے پڑھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ازواج مطہرات کے ساتھ عدل پر مکلف نہیں کیا گیا تھا، آپ پر عدل کا بوجھ نہیں ڈالا گیا تھا، کیونکہ آپ کی ذمہ داریاں بہت زیادہ تھیں. انشاءاللہ آگے جا کے پڑھیں گے تو آپ کو وجہ بھی سمجھ آئے گی. آپ پر حالانکہ عدل کی پابندی نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود اتنا زبردست عدل کا نمونہ ہے، اتنا زبردست عدل کا نمونہ ہے. اور کیوں ہے؟ ڈسپائٹ آل ہز کمٹمنٹس، ڈسپائٹ آل ہز مصروفیات، ساری انوالومنٹس اور مصروفیات کے باوجود عدل ہے، تاکہ امت کی خواتین اور امت کے گھروں میں آنے والی بیویوں کے حقوق محفوظ ہو جائیں، ان کے ساتھ کوئی ظلم زیادتی نہ کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم عصر سے لے کے مغرب تک کا وقت تمام ازواج مطہرات کے درمیان برابری سے سب کے حجروں میں تشریف لے جاتے تھے. ان کی تعلیم، ان کی تربیت، ان کا سننا، ان کے ساتھ بات چیت، گفتگو، ایکول ٹائم، عصر سے مغرب. اور پھر جس
زوجہ محترمہ کی باری ہوتی تھی عدل کے ساتھ ایکولی باریاں تقسیم کی گئی تھی. جس کی باری ہوتی تھی مغرب کے بعد آپ اس ہی کے حجرے میں قیام فرماتے تھے، اور پھر اس دن سویا بھی وہیں جاتا تھا، کھانا بھی وہیں ہوتا تھا، سب کچھ وہیں ہوتا تھا، قیام توام پڑاؤ وہیں تھا. ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک زوجہ محترمہ کے گھر تھے، اور دوسری ایک اور ام المومنین ان کے گھر میں میٹھا کوئی حلوہ بنا. آپ کو پتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میٹھی چیزیں بہت پسند تھی. اب وہ جن کے گھر میں وہ میٹھا بنا، ان کے دل میں یہ خواہش آئی کہ میرے گھر میں میٹھا بنا ہے، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دوں. حالانکہ ان کے گھر نہیں تھے، ان کی باری بھی نہیں تھی، کسی اور کے گھر تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو توفتاً وہ دوسری زوجہ محترمہ نے حلوہ ایک تھالی میں بھیج دیا. اب جب تھالی میں حلوہ آیا تو جس زوجہ محترمہ کی باری تھی ان کو اس چیز پر غصہ آیا کہ باری میری ہے، میرے گھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، تو وہ دوسری بیوی کیوں حلوہ بھیج رہی ہیں؟ انہوں نے اٹھا کے تھالی پھینک دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم راوی فرماتے ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی شفقت سے، بڑی صبر اور تحمل کے ساتھ وہ تھالی کی کرچیاں اٹھاتے جا رہے تھے اور کہتے جا رہے تھے یہ 100 کے ناپے کا جلاپا ہے. مطلب نہ کوئی غصہ ہے، نہ کوئی ڈانٹ ڈپکار ہے، کتنا تحمل ہے، کتنا ٹالرنس ہے، اور کتنا درگزر کر دینے کا طریقہ ہے. مطلب آپ دیکھیں کہ اٹھا کے تھالی پھینک کے حلوہ پھینک دینا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سختی کا طریقہ اختیار کر سکتے تھے اور تربیت، لیکن محبت ہے اور وہ جو فطری خواہشات اور فطری چیزیں ہیں ان کو کیٹر کیا جا رہا ہے، ان کو انڈرسٹینڈ کیا جا رہا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ اتنے زیادہ پیارے نمونے جو ہمارے معاشرے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی تعلیمات دی ہیں، حدیث کے نمونے دیے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو معاشرے میں پھیلانے اور لوگوں کو ان سے متعارف کروانے کی توفیق عطا فرمائے.